السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ذرا یہ بھائی کی گفتگو سنیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی سنیں۔ ہمارے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آمین پوچھی گئی ہے وہاں پر ایسا کہنے کا بھی تذکرہ ہے، مفتی صاحب 1,00,000 روپیہ انعام تو ڈیرا اسمیل خان دے آؤں گا اگر یہ حدیث آپ کے صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دیں۔ یہ بھائی حدیث میں یہاں پر لگا دوں گا، آپ نے خود پڑھ لینی ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی 410 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام کہے ولا ضالین، امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جب تمہاری آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کے بدلے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ مفتی صاحب ان لوگوں کو حق اور سچ کی بات بتایا کرے، یہ اپنی طرف سے اپنی مسجد میں بیٹھ کر لوگ مفتی نہیں بن جاتے، ان کو حق سنائے، دلائل دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جی تو آپ نے گفتگو سن لی ہے، یہ بھائی جواب دے رہے ہیں مفتی عبدالوحید قریشی صاحب کو، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو صحیح مسئلہ بتایا کریں، غلط مسئلہ نہیں، جبکہ انہوں نے خود آمین بالجہر کہنے پہ جو پہلی دلیل دی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کہ یہاں پر مقتدیوں کو آمین کہنے کا حکم ہوا ہے، جبکہ اس حدیث مبارکہ میں آمین بالجہر کہنے کا کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ اختلاف آمین بالجہر کہنے میں ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا آہستہ آواز سے کہنی ہے، یہاں اس حدیث مبارکہ میں آمین بالجہر کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف آمین کہنے کا ذکر ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث آمین آہستہ آواز سے کہنے پر دلالت کرتی ہے، وہ اس طرح کہ مقتدی کے آمین کو امام کے ولا الضالین کے ساتھ معلق کیا ہے کہ جب امام کہے ولا الضالین تو تم آمین کہو، اگر امام بھی اونچی آواز سے آمین کہتا تو مقتدیوں کو ویسے ہی پتہ چل جاتا کہ آمین کہنا ہے، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ معلق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی یہ اس حدیث مبارکہ سے آمین آہستہ آواز سے کہنا ثابت ہے، اونچی آواز سے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 1,00,000 کے انعام کا ذکر کیا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ حدیث دکھا دیں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز میں آمین کہی ہے تو 1,00,000 انعام دوں گا، تو آپ کے 1,00,000 کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا توبہ کریں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ بلکہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوته، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین وخفض بها صوته، تو آمین کہا اور اپنی آواز کو پست کیا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی حدیث آ گئی۔ دوسرے صحابی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ عن ابی وائل قال لم يكن عمر وعلی یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعوذ ولا آمین، یہاں پر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ذکر کیا ہے کہ وہ نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے اور نہ ہی تعوذ کو، ولا آمین اور نہ ہی آمین کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ دوسری ایک حدیث مبارکہ ہے المعجم الکبیر میں، وہاں پر انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ذکر کیا ہے کہ وہ بھی بسم اللہ کو اور تعوذ کو اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے، ولا بالتامین اور نہ ہی آمین کو اونچی آواز سے کہتے تھے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین